اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین اما بعد۔ خود کو کیسے سنواریں اور خود کو سنوارنے کا ہنر نہج البلاغہ سے کیسے حاصل کریں، اس پہ گفتگو ہوگی۔ جب ہم سنوارنے کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ جہاں ہم کھڑے ہیں اس سے اوپر اور اس سے آگے جانے کے امکانات ہیں۔ اگر انسان یہ تصور کرے کہ جہاں میں کھڑا ہوں اس سے اوپر جا سکتا ہوں تو پھر وہ کوشش کرے گا اوپر جانے کی۔ اور ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم کھڑے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں، اور بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے یا ہم نہیں جا سکتے۔ پہلے پوائنٹ پہ میں یہی عرض کروں گا کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ جہاں ہم کھڑے ہیں اس سے آگے جانے کی راہیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آگے جانے کی راہوں کے لیے ہم بھی آگے جا سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ بس جہاں ہم ہیں یہی آخری منزل ہے تو یہ کوئی زندگی میں ترقی کرنے کی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، آگے نہیں جانے دے گی۔ آپ دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم الہی ہوتا ہے، قل رب زدنی علما، اے میرے محبوب آپ بھی دعا مانگیے کہ پروردگار ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ کیا پیغمبر اکرم کے علم میں معاذ اللہ کوئی کمی تھی؟ نہیں، کمی نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مناسبت سے اللہ فرماتے ہیں میں آپ کو اور دینا چاہتا ہوں۔ تو انسان کو اور کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ علم کی بات ہے، آپ زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہم جہاں کھڑے ہیں اس سے آگے سفر کی یا اس سے اوپر منزل کے امکان کو رد نہیں کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اگر جاننا چاہتے ہیں تو اپنے اندر کچھ کمی محسوس کریں تاکہ اس کو کمپلیٹ کریں۔ تیسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کے لیے، اپنے سنوارنے کے لیے، اپنی بہتری کے لیے کوشش کریں۔ ہم اکثر یہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے لیے تو کوشش نہیں کرتے، ہم دوسروں کی بہتری کے لیے ہر وقت ان کو نصیحت، ہر وقت ان کو ایڈوائز جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ لہذا اگر سنوارنے کے لیے قدم اٹھانا ہے تو خود کو سنواریے، اور اس امید سے کہ آگے بھی راہیں ہیں۔ اب جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 219 میں جو حقیقت میں ایک آیت کی تفسیر ہے اور بہت ہی مفصل اور خوبصورت تفسیر ہے، یہ امام علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، رجال لا تلحیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اس آیت کی تفسیر امام نے بیان فرمائی ہے، اور آخری جملہ اس کا، اس خطبہ نمبر 219 کا یہ ہے، امام فرماتے ہیں فحاسب نفسک لنفسک فإن غیرها من الانفس لها حسیب غیرک۔ تم اپنی بہتری کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اس کا خیال کرو، کیونکہ دوسروں کا محاسبہ کرنے والے تمہارے علاوہ موجود ہیں۔ بس ایک اصول یہ یاد رکھ لیے کہ ہم پہلے اپنی اصلاح کریں، پھر دوسروں کی اصلاح کی طرف جائیں، اور اگر یہ مرحلہ ہم طے کر لیں گے تو دوسرے خود بخود ہماری طرف رجوع کریں گے کہ ہم بھی آپ کی طرح کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ ہماری رہنمائی کیجیے۔ دوسرا پوائنٹ جو عرض کرنا چاہتا ہوں نہج البلاغہ کے حوالے سے، وہ جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ نمبر 64 میں جنگ صفین سے متعلق ہے، لیکن اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مشکلات کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا ہم اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خود کو سنوارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ بِعَيْنِ اللَّهِ وَمَعَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ۔ بس ایک پوائنٹ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں۔ اب اگر اللہ کے سامنے ہیں تو ہم وہ کام نہیں کریں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم اس انداز سے اپنی زندگی گزاریں گے، اور یہ سنوارنے کا ایک بہترین ذریعہ بن جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ حاسب نفس کا، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے، دوسروں کی اصلاح پہ اپنے وقت کو مت ضائع کیجئے، ان کے لیے دوسرے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اصلاح کرنی ہے تو یہ یقین کر لیجئے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ سارا کچھ اللہ کے سامنے ہے۔ پروردگار ہماری مدد فرمائے اور علی علیہ السلام کی ان مواعظ سے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔